ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، پچھلے جمعے ہم لوگوں نے سورۃ الانشقاق کی تفسیر شروع کی تھی اور اس سورۃ مبارکہ کی کل 25 آیتوں میں سے ابتدائی 15 آیتوں پر پچھلے جمعے ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی، لہذا آخری جو 10 آیتیں ہیں انشاءاللہ آج ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے مضمون کو اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان کے کناروں پر سرخی ظاہر ہوتی ہے، اس سرخی کو شفق کہتے ہیں، شفق احمر۔ جب یہ شفق احمر ختم ہو جاتی ہے اور آسمان کے افق سے یہ سرخی زائل ہو جاتی ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق احمر کی، واللیل وما وسق، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی، وما وسقا، اور میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو رات نے سمیٹ لیا ہے، جمع کر لیا ہے، سمیٹ لیا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب کہ وہ کامل اور مکمل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ چاند جب نکلتا ہے قمری مہینے کی پہلی تاریخ میں تو وہ انتہائی باریک ہوتا ہے، بال کی طرح، اس کو کہتے ہیں ہلال۔ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، وہ انتہائی باریک ہوتا ہے۔ اور پھر جو تاریخ آگے بڑھتی ہے یہ
اس کا حجم بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب 14ویں رات آتی ہے تو اس وقت یہ چاند جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند، اور عربی میں اسے کہتے ہیں بدر کامل، 14ویں رات کا مکمل چاند۔ تو والقمر اذا اتسق، اور قسم کھاتا ہوں میں چاند کی، اذا اتسقا، جب کہ وہ کامل اور مکمل ہو جائے، یعنی 14ویں رات کا بدر کامل بن جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور بالضرور تم لوگ سوار ہوگے، طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ، ایک حالت سے دوسری حالت میں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَمَا لَهُمْ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا یہ دین حق کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، جو باتیں انہوں نے اپنے سینے میں چھپا رکھی ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہٰذا اے نبی ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے، غیر ممنون، جو منقطع ہونے والا نہیں ہے، لامحدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں، 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم ترین مضمون بیان فرمایا ہے، اور یہ مضمون تو اپنے اندر بہت وسعت لیے ہوئے ہے، بہت کشادہ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مختصر آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں اس کو بیان کر دیا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، جسے کہتے ہیں کہ دریا بکوزہ، سمندر کے پانی کو ایک پیالے کے اندر کر دیا۔ ایسا مضمون کہ اگر اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کریں تو بڑی بڑی کتابیں کم پڑ جائیں، اس کو اللہ نے چند لفظوں کے اندر ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کر دیا۔ پہلے ہم اس قسم کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے شفق کی۔ شفق کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ شفق احمر یہ وہ سرخی ہے جو آسمان کے کناروں میں ظاہر ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن سورج کے غروب ہو جانے کے باوجود آسمان کے کناروں میں سرخی نظر آتی ہے اور یہ دیر تک باقی رہتی ہے۔
جب تک یہ سرخی رہتی ہے مغرب کی نماز کا وقت بھی باقی رہتا ہے، پھر سرخی ختم ہوتی ہے، ایک سفیدی آتی ہے، اور اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس اختلافی مسئلے کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں تو شفق کو سمجھانا مقصود ہے کہ غروب شمس کے بعد جو سرخی ہمیں آسمانوں پہ نظر آتی ہے اس کو شفق احمر کہتے ہیں۔ پھر فرمایا واللیلی، یہ دوسری قسم ہے، قسم کھاتا ہوں میں رات کی۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ رات کی قسم کھاتے ہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو دن سے زیادہ اللہ نے رات کی قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ رات کا جو وقت ہے یہ بڑا محبوب وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رات کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب بن جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں بھی اللہ نے رات کی قسم کھائی، واللیلی، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی، وما وسق، اور میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے۔ اور ان چیزوں سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جاندار مخلوق، انسان، جانور، چرندے، پرندے، درندے۔ ہوتا کیا ہے، جب سورج نکلتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوق اپنی غذا کی تلاش میں، روٹی روزی کی تلاش میں، کاروبار زندگی کے مقصد سے اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے گھروں سے نکلتا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، ٹیچر ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، وہاں ملازم ہے، کوئی اپنی دکان پر جا رہا ہے، کوئی سائٹ پہ جا رہا ہے، اپنے اپنے کاموں سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے قیام گاہوں سے نکلتے ہیں کھانے پینے کی تلاش میں، اور جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تاکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اور جب رات آتی ہے تو یہ سب اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ جانور بھی اپنی اپنی قیام گاہوں میں واپس آ جاتے ہیں، پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں، اور انسان بھی اپنے اپنے کاموں سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ رات جب آتی ہے تو وہ لوگ جو دن بھر منتشر تھے، رات ان سب کو سمیٹ لیتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں 8-10 لوگ ہیں تو صبح کو ہر ایک الگ الگ جگہ جاتا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی اپنی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی اسکول میں جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، لیکن رات میں سارے ممبران جو ہوتے ہیں فیملی کے وہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام فطرت ہے اور عام طور پر یہی پایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی نظام فطرت کے خلاف طرز زندگی اختیار کرے اور رات بھر مٹر گشتی کرے، گھومے اور پھرے اور تفریح کرے اور دن بھر سوئے، دن کو رات بنا لے اور رات کو دن بنا لے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نظام فطرت کے خلاف عمل ہے۔ تو واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی، قسم کھاتا ہوں میں رات کی اور ان تمام چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے۔ سب جو دن بھر باہر نکلے ہوئے تھے اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس آ جاتے ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم کھاتا ہوں میں چاند کی، اذا اتسقا، جب کہ وہ کامل ہو جائے اور مکمل ہو جائے۔ یہ 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ نمبر 1 شفق احمر،
نمبر 2 رات، نمبر 3 اللہ کی وہ تمام مخلوق جن کو رات سمیٹ لیتی ہے، اور نمبر 4 وہ چاند جب کہ بدر کامل بن جائے، 14ویں رات کا چاند ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ ہے جواب قسم۔ قسم کھا کر جس مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں اور انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ مضمون ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم لوگ یقینی طور پر، لازمی طور پر، یہاں دو تاکیدیں ہیں، لام بھی تاکید کے لیے ہے، لَتَرْكَبُنَّ یہ نون ثقیلہ جو ہے آخر میں یہ بھی تاکید کے لیے ہے، ضرور بالضرور تم لوگ سوار ہوتے ہو درجہ بدرجہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کسی ایک حالت میں اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار ایک حالت سے اگلی حالت میں منتقل ہوتا ہے، اگلی حالت سے پھر اس کی اگلی حالت میں منتقل ہوتا ہے، اس طرح اس کا جو ہے زندگی کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے، ایک حالت پہ وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ طبقاً عن طبق کے معنی آتے ہیں تہ بتہ، تلے اوپر، جو چیز تلے اوپر ہو، ایک کے اوپر ایک، اس کے اوپر اس طرح، اس کو طبقاً عن طبق کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو بلڈنگ ہوتی ہیں اور ان میں تلے اوپر فلور ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طابق۔ فلور کو کیونکہ وہ تلے اوپر ہوتے ہیں اس لیے ان کو طابق بولتے ہیں۔ الطابق الارضی گراؤنڈ فلور، الطابق الاول فرسٹ فلور، تو یہ طابق جو نکلا ہے فلور کے معنی میں، یہ اسی لفظ سے نکلا ہے طبقاً عن طبق۔ تو اب اگر ہم انسان کا جائزہ لیں تو انسان کی جو منزل ہے، انسان جو ہے ایک مسافر ہے، اور اس کے سفر کی جو منزل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر ایک کو اللہ تک پہنچنا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک وقت آئے گا کہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہونا ہے۔ اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ تعبیرات میں، الگ الگ اسلوب میں بیان کیا۔ کہیں فرماتے ہیں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک اللہ کے پاس تم سب کو واپس آنا ہے۔ کہیں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہیں یا ایُّہَا الْإِنسان إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اور کہیں فرماتے ہیں الیہ المرجع والمآب، اور کہیں فرماتے ہیں وإلی اللہ المصیر۔ سب کے معنی ایک ہے کہ سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہمارے اس سفر کا اینڈ ہے۔ چنانچہ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے جہاں پر ہم سب کی روحیں تھیں، پھر عالم ارواح سے عالم ارحام میں آئے۔ عالم ارحام یعنی شکم مادر، اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، پھر عالم ارحام سے عالم دنیا میں آئے، پھر عالم دنیا سے عالم قبر میں جانا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، پھر عالم برزخ سے عالم حشر میں جانا ہے، اور عالم حشر میں پھر ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہاں جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی پھر ہمارا سفر ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پھر کلیئر ہو جائے گا یا تو ہمیں جنت میں جانا ہے یا ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی اور عالم نہیں ہے،
اور جہنم میں جانے کے بعد پھر کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ عالم جنت اور عالم جہنم ایسے عالم ہیں جو پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انسان کی اللہ نے ایسی فطرت بنائی ہے کہ کسی ایک حالت پہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ پہلے ہمارا وجود کہاں تھا؟ ہم غذاؤں کے اندر تھے، اناج کے اندر تھے، وہاں سے باپ کی پیٹ میں آئے، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں پھر مختلف مراحل سے گزرے، 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، اس طرح مختلف مراحل سے گزر کے پھر ہم دنیا میں آئے۔ پھر دنیا میں بھی ایک حالت میں باقی نہیں رہے۔ جب بالکل شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے، اس وقت ہماری حالت کچھ اور تھی، بالکل بے بس تھے، اور اپنے ہر کام میں اپنی ضرورت میں دوسروں کے محتاج تھے۔ پھر ہم اور چند سال بڑے ہوئے تو ہم نے چلنا پھرنا شروع کیا، کھیلنا کودنا شروع کیا۔ پھر اور آگے بڑھے تو پڑھائی کی عمر شروع ہو گئی، اسکول جانا شروع کر دیا۔ پھر آگے بڑھے تو لڑکپن آیا، کھیل کود کا جذبہ پیدا ہوا۔ پھر اور آگے بڑھے، جوانی آئی، خواہشات کا ایک سمندر لے کر آئی۔ پھر شادی بیاہ کے دور سے گزرے، ذمہ داریاں آئیں، بچوں کے مستقبل کی، ان کی تعلیم کی، ان کی ضروریات کی فکر کا زمانہ آیا۔ پھر آگے بڑھے، ادھیڑ عمر ہو گئے، 45-50 سال کے ہو گئے۔ پھر آگے بڑھے، بڑھاپا آیا۔ پھر آگے بڑھے تو بڑھاپا بھی یرد الی ارذل العمر، بالکل اپنے انتہا کو پہنچ گیا کہ ہم چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے، کہیں جانے کے لیے بھی سہارے کے محتاج ہو گئے، اور یہ حالت بھی باقی نہیں رہی۔ پھر ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس دنیا سے جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہم عالم قبر میں جاتے ہیں۔ دیکھیے، قبر جو ہے یہ ایک عالم ہے، اسی کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے جس میں مرنے کے بعد انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، بلکہ قبر نام ہے مرنے سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک کا جو یہ پورا پیریڈ ہے، زمانہ ہے، اس کو عالم قبر کہتے ہیں۔ کیونکہ قبر کے بہت سے حالات بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں۔ تو اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب کے مر گیا اور اس کی لاش نہیں ملی، باضابطہ طور پر اس کو قبر میں دفن نہیں کیا گیا، تو کیا عالم قبر کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا۔ وہ سمندر کی تہہ میں اگر وہ لاش پڑی ہوئی ہے، وہ باڈی پڑی ہوئی ہے، تو وہیں اس کا عالم قبر ہے۔ تو ہم عام عرف عام میں اور لغت میں قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں قبر جو ہے اس مدت کا نام ہے جو انسان کے مرنے سے شروع ہوتی ہے اور قیامت کے دن دوبارہ جب زندہ اٹھایا جائے گا اس وقت جا کے یہ عالم قبر جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ قسم اور جواب قسم میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو یہ 4 قسمیں کھائی ہیں ان میں، اور یہ جو جواب قسم آیا ہے کہ انسان کسی ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا، بلکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت کے بعد اگلی حالت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ ایک مرحلے سے نکل کر وہ زندگی کے اگلے مرحلے میں آتا ہے، اور وہ مرحلہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، پھر اس کے بعد والے مرحلے میں آتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اس کے اس سفر زندگانی کا جاری رہتا ہے۔ تو ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ جو قسمیں کھائی ہیں وہاں بھی بتدریج جو ہے احوال تبدیل ہوتے ہیں۔ چنانچہ
शफ़क़ पूरे दिन की रोशनी के बाद जब सूरज गुरूब होता है तो फिर वो शफ़क़ आसमान के किनारों में ज़ाहिर होती है, और वो भी हमेशा बाक़ी नहीं रहती। थोड़ी देर के बाद वो शफ़क़ ख़त्म हो जाती है। वो शफ़क़ जब ख़त्म हो जाती है तो फिर रात शुरू हो जाती है, एक दूसरा मरहला आता है। रात जब शुरू होती है तो फ़ौरन ही सारी दुनिया अपने घरों में नहीं आ जाती, बल्कि अपने अपने ज़रूरत के एतबार से कोई रात को 8 बजे घर में वापस आ रहा है, कोई 8:30 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 9:30 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है। तो यह भी बतदरीज लोग धीरे धीरे अपने घरों में इकट्ठा होते हैं। और इसी तरह वलक़मरी इज़ा इत्तसक़, चाँद भी एकदम मुकम्मल नहीं होता, बल्कि चाँद जब निकलता है पहली तारीख़ में तो इंतहाई बारीक होता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप मरहला वार थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते 14वीं रात में जाके वो मुकम्मल हो जाता है। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी है जो एक हालत पे बरकरार नहीं रहती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप मरहला दर मरहला उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, यहाँ तक कि एक दिन वो आएगा जब वो अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएगा। उसके बाद फरमाया फ़मा लहुम ला युमिनून। इस हकीकत को जानने के बावजूद कि हर एक को एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है और अल्लाह तक पहुँचने का जो सफ़र है, मरहला वार इस सफ़र को पूरा करना है, उसके बावजूद ये लोग जो है ईमान नहीं लाते। और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाए तो वो सजदा नहीं करते। यहाँ सजदे से मुराद वो सजदा नहीं है जो हम नमाज की हर रकात में 2 मरतबा करते हैं, बल्कि यहाँ सुजूद से मुराद है अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी। क्योंकि माथा जो टेका जाता है ये गोया के इजहार इताअत है, इजहार बंदगी है, इजहार बंदगी की एक शक्ल है। हम अल्लाह के सामने झुकते हैं रुकू की हालत में, और माथा अपना पेशानी हम ज़मीन पे टेकते हैं सजदे की हालत में, तो गोया के हम अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इकरार करते हैं। तो यहाँ सुजूद से मुराद सजदा करना नहीं है, बल्कि यहाँ सुजूद से मुराद है अल्लाह की इताअत करना। कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वो कुरान के मज़मून से मुताअस्सिर होकर अल्लाह की इताअत को कबूल नहीं करते। और फिर फरमाया बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, हकीकत ये है कि ये कुफ़ार युकज़्ज़िबून दीन हक़ को झुटलाते हैं। जब वो तस्दीक ही नहीं करते और उसको सच्चा ही नहीं मानते बल्कि झूठा समझते हैं, तो फिर न वो ईमान लाएंगे और न वो कुरान को सुनकर अल्लाह की इताअत को कबूल करेंगे। तो असल जो बुनियाद है ईमान न लाने की और अल्लाह की इताअत को कबूल न करने की, वो ये है कि उनके दिल में तकज़ीब है, वो इस पूरे इस्लाम को, दीन हक़ को झूठा समझते हैं। वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, अल्लाह खूब जानता है उस चीज़ को जो ये छुपाते हैं। वायन के माना आते हैं जमा करना और किसी चीज़ को हिफाजत के पेश नज़र छुपाना। तो इनके दिलों में जो कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, नफ़रत है अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक़ से, जिनको ये अपने सीनों में छुपाए हुए हैं, वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, अल्लाह खूब जानता है उन नफ़रत के जज्बात को जो ये अपने सीनों में छुपाए हुए हैं। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, लिहाजा ए नबी आप इनको खुशखबरी सुना दीजिए
ایک دردناک عذاب کی۔ خوشخبری تو کسی اچھی بات کی ہوتی ہے، لیکن یہاں استہزاءً کہا گیا، ان کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے کہا گیا مجازاً کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے ایک دردناک عذاب کی۔ البتہ وہ لوگ اس دردناک عذاب سے مستثنیٰ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک کام کیے۔ ان کے لیے دردناک عذاب نہیں ہے، بلکہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ممنون یہ اسم مفعول ہے من یمن منن کا۔ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں احسان کرنا، چنانچہ سب سے بڑے محسن کائنات اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ کا نام ہے منان، بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ اور ایک معنی آتے ہیں احسان جتلانا، کسی پر احسان کرنے کے بعد اس کو جتلانا، جیسا کہ قرآن میں ہے یمنون علیک ان اسلموا۔ اور ایک معنی آتے ہیں منن کے منقطع ہونا، منقطع کرنا۔ یہاں پر یہ تیسرے معنی مراد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت ایسا جہان ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ لہذا یہ ایسا اجر ہے ان کے ایمان اور اعمال کا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہاں اجر غیر ممنون سے دنیا کے اندر بھی اجر مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ عامل الصالحات کے اندر جو بہت سے اعمال صالحہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کا اجر ختم نہیں ہوتا۔ انسان دنیا کی زندگی میں بہت سی نیکیاں ایسی کرتا ہے کہ وہ نیکی کرنے سے نیکی کا میٹر چالو ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب تک دنیا باقی رہتی ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور یہ جو دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے، آپ کسی ایک ساتھی پہ محنت کرتے ہیں، اللہ اس کی دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، وہ نمازی بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تو اب جتنی وہ نیک کام کرے گا اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ پھر وہ جن لوگوں پہ محنت کرے گا اور وہ جن لوگوں پہ محنت کریں گے، تو آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ایسا میٹر آپ کی نیکی کا چالو ہو جائے گا، لہم اجر غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اس صورت مبارکہ کا ترجمہ تھا اور اس کی تفسیر تھی۔ یہاں چند فوائد ہیں، ہم مختصراً ان پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اور سب سے پہلا پیغام جو اس صورت مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے بارے میں فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ آسمان اور زمین بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے تابع فرمان ہیں، اور سر منہ انحراف نہیں کرتے، اللہ کی کوئی حکم عدولی نہیں کرتے۔ لہذا آسمان اور زمین جو اتنے طاقتور ہیں ہمارے مقابلے میں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ جب اتنے طاقتور آسمان اور زمین اللہ کی اطاعت کرتے ہیں
اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آسمان و زمین کے آگے۔ ہم اتنے کمزور ہونے کے باوجود ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ آسمان و زمین کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی چند دن پہلے ترکی میں اور سوریہ میں زمین نے ہلکی سی حرکت کی، پوری دنیا کی زمین نہیں، ایک علاقے کی زمین نے ہلکی سی حرکت کی ہے، ہزاروں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے جو اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کفالت کا غیب سے انتظام فرمائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہے انسانی نظام اور ایک ہے خدائی نظام، دونوں میں فرق ہے۔ انسانی نظام تو یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں چھٹی ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ کام نہیں ہے، ہفتے میں 1 یا 2 دن کی چھٹی ہوگی، بعض جگہ مہینے کے اعتبار سے چھٹی ہوگی، اور پھر سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو ان دنیا کے نظام میں تو چھٹیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کا جو نظام ہے اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ دنیا کے نظام میں تو ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، سالانہ اعتبار سے چھٹیاں دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا جو نظام ہے عبادت کی لائن سے، اطاعت کی لائن سے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ چنانچہ پورے سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں چھٹی ہو۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا۔ ہم نے جب اللہ کی عشق کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں اپنے یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اب ہماری چھٹی نہیں ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض دعوتی خطوط کے آخر میں ایک شعر لکھتے تھے کہ وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لہذا دین کے معاملے میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اگر دین کے اعتبار سے اللہ میاں چھٹی دیتے تو ظاہر ہے اس کے لیے پورے سال میں سب سے مناسب جو دن تھا وہ عید اور بقرعید کا دن تھا، اس میں چھٹی ہونی چاہیے۔ چاند رات میں 30 روزے رکھنے کے بعد جب عید کی رات آتی ہے اس میں چھٹی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا اور اس میں عبادت کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا کہ بجائے عبادت کم کرنے کے، چھٹی دینے کے، اللہ نے عبادت کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ اور عید کے دن اور بقرعید کے دن بجائے اس کے کہ 5 نمازیں معاف ہو جاتی، چھٹی دے دی جاتی عبادت کے اعتبار سے، یا 5 نمازوں میں سے 1-2 نمازیں کم کر دی جاتی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بجائے 5 نمازوں میں سے کسی نماز کے کم ہونے کے 1 نماز اور بڑھا دی گئی۔ عام دنوں میں تو 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عید کے دن 6 مرتبہ، کیونکہ عید کی نماز کا اضافہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بہت سے باتوفیق بندے دنیا کی جو یہ چھٹی ان کو ملتی ہے اس کو وہ اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہفتے میں 1-2 دن کی چھٹی مل رہی ہے، یا مہینے میں چھٹی مل رہی ہے، یا سالانہ چھٹی مل رہی ہے، تو جو ہمارے بیوی بچوں کے، فیملی کے بشری تقاضے ہیں، ظاہر ہے ان کو تو پورا کیا جائے گا،
ان کی جائز خواہشات کو بھی پورا کیا جائے گا، اور جب یہ شریعت کے سنت کے مطابق ہوگا تو یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم بہت سے اپنے دینی تقاضے جو دنیاوی کاروبار کی وجہ سے ہم نہیں پورے کر پاتے، ہم اس میں اس کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی ہم لوگ، آج جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، بہت سے لوگ لہو و لعب میں، کھیل کود میں، ایسی تفریحات میں مشغول ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس چھٹی سے فائدہ اٹھا کر اپنے ایک دینی تقاضے کو پورا کرتے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے میں ہم اس وقت کو لگاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے ترتیب بنائی ہے سالانہ چلے کی، ماہانہ سے روزے کی، اور ہفتے واری گشت وغیرہ کی، کہ دین کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کے کاموں میں چھٹی ہے، انسانی جو نظام زندگی ہے اس میں چھٹیاں ہیں، ہم ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے دینی لائن کی جو ہمارے تقاضے ہیں، ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔ دوسرا فائدہ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جب تصنیف و تالیف کرتا ہے، جو رائٹر ہوتے ہیں، مؤلفین ہوتے ہیں، تصنیف و تالیف کرتے ہیں، وہ انتہائی محنت اور مشقت سے کتاب لکھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو 10 مرتبہ سوچتے ہیں، تب جا کے اس کو لکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی تنقید نہ ہو جائے، کوئی قابل اشکال بات نہ ہو جائے۔ پھر کتاب لکھنے کے بعد نظر ثانی کرتے ہیں، نظر ثالث کرتے ہیں، نظر رابع کرتے ہیں، اس کی نوک پلک بار بار ٹھیک کرتے ہیں۔ چند 100 صفحے کی کتاب لکھنے والا کوئی بھی مؤلف ہو، آپ اس سے پوچھئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم سب بھی مؤلف بن رہے ہیں، ہماری بھی تصنیف و تالیف چل رہی ہے، اور ہماری بھی کتاب تیار ہو رہی ہے۔ بس یہ ہے کہ عام طور پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ قلم سے لکھی جاتی ہیں، ہماری جو کتاب لکھی جا رہی ہے وہ عمل سے لکھی جا رہی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل اس کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو قیامت کے دن ہمیں دی جائے گی۔ دائیں ہاتھ میں اگر دی جائے گی تو ہم کامیاب ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو ہم ناکام ہوں گے۔ تو جس طرح ایک مؤلف اپنی کتاب کے اندر درج ایک ایک لفظ پر 10 مرتبہ غور کرتا ہے کہ کوئی بات غلط نہ آ جائے، اسی طرح ہمیں اپنے ہر عمل کو جو اس کتاب کا جز بن رہا ہے، کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ جو ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری کتاب کی مقدار بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ جس دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اس دن ہماری وہ تصنیف مکمل ہو جائے گی، اور وہ کتاب جو ہے فائنل ہو جائے گی۔ پھر قیامت کے دن اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب ہمارے اعمال ہیں، اس کے مطابق پھر ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب مؤلف ہیں، ہم سب کتاب تصنیف کر رہے ہیں، لیکن اس میں الفاظ نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ لہذا ایک مؤلف جب الفاظ لکھتے ہوئے سینکڑوں مرتبہ سوچ سکتا ہے، تو ہمیں اس کتاب زندگی کی تصنیف کے لیے بھی اپنے ہر عمل سے پہلے بار بار سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میرا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہو، ہم کنفیوز ہوں، تو ہم علماء سے پوچھیں، معلوم کریں اور اس کو کلیئر کریں، اور کوئی ایک عمل بھی اس کتاب میں ایسا درج نہ ہونے دیں جو بعد میں ہماری شرمندگی کا سبب بنے۔ اگر ہم اس طرح اس کتاب کو تالیف کریں گے تو قیامت کے دن جو ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب یہ کتاب ہمیں دی جائے گی دائیں ہاتھ میں،
خوشی خوشی اپنے گھر والوں کو آ کر دکھائیں گے۔ اور اگر اس دنیا میں ہم نے اپنے اعمال پہ اعمال کے وقت کوئی فکر نہیں کی، توجہ نہیں دی، اور ہم نے جو سمجھ میں آیا نفسانی خواہشات کے مطابق اعمال کیے، تو پھر یہ کتاب جو ہماری تیار ہوگی یہ ہمیں قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دی جائے گی، اور پھر اس وقت کیا حال ہوگا؟ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبیٰ لمن وجد فی کتابہ استغفار کثیر، کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جس کی کتاب میں کثیر مقدار میں استغفار پایا جائے۔ جو بھی ہم استغفار کرتے ہیں وہ اس کتاب میں درج ہوتا ہے، تو اتنا استغفار کا اہتمام کیا جائے کہ ہماری اس کتاب میں استغفار کی مقدار زیادہ ہو جائے۔ تو ایسے شخص کے لیے کہ جس کی کتاب میں استغفار کثیر مقدار میں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری اس دنیا کے اندر سنا رہے ہیں۔ یہ چند فوائد تھے جو اس صورت کے متعلق عرض کرنے تھے۔ یہاں آخر میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس صورت کے آخری آیتوں میں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ آیت سجدہ ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھا اور پھر سجدہ تلاوت کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا زندگی میں جب بھی میں یہ سورت پڑھوں گا تو میں سجدہ تلاوت کا اہتمام کروں گا۔ گرچہ یہ آیت سجدہ اس مجلس میں کئی مرتبہ پڑھی گئی ہے، لیکن جو سجدہ واجب ہوگا وہ صرف ایک واجب ہوگا، کیونکہ ایک متعین آیت اگر ایک مجلس میں بار بار پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے تمام ساتھی اس سجدہ تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ